جی دوستو، آج 9 جولائی اور 9 جولائی 1967 میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ قائد کی رحلت کے بعد جو کچھ ہم نے مادر ملت کے ساتھ کیا بحیثیت قوم، وہ ہماری تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ان پہ بہت سی پابندیاں لگائی گئیں، اور خاص طور پر 1965 میں جو صدارتی انتخابات ہوئے وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ تھیں، اور جو القابات ہم نے ان کو دیے اور جو رویے ہم نے ان سے روا رکھے، شاید تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پھر کون انکار کر سکتا ہے کہ مادر ملت کی جو کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے بننے میں، وہ قائد کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں تحریک پاکستان میں، اور لیکن ان پہ جو پابندیاں لگائیں، جو ہم نے ان کے ساتھ رویے اختیار کیے، اور ان کی کتاب مائی بردر تو شاید 80 کی دہائی میں کہیں جا کر چھپی، اس پہ بھی پابندی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ہم نے اپنے محسنوں کا حال کیا۔ اور آج بھی میں بلکہ پچھلے 2-3 دن سے ایک کنٹروورسی چلی ہے، آصفہ زرداری صاحبہ جو بلاول زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ہمارے وزیر خارجہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ وزیر خارجہ کے ساتھ جاپان کے دورے پہ تھیں، تو بہت سے لوگوں نے اس پہ کوسچنز ریز کیے کہ بھئی یہ کس طرح ہوا کہ آصفہ زرداری صاحبہ جاپان میں موجود تھیں۔ تو پاک پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے اس کا جواب دیا کہ جی یہ تو کیا بڑی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنی صاحبزادی کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، بلکہ نہرو بھی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اندرا گاندھی کو، اور اسی طرح قائد بھی اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ایک ٹریننگ کا حصہ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے آصفہ زرداری صاحب کی گرومنگ ہو رہی ہے۔ اب ان لوگوں سے بندہ کیا بحث کرے، کیا ان کے ساتھ بات چیت کیسے کرے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے، جو یہ ہمارے قائدین ہیں، کہ پاکستان بننے کے بعد قائد نے بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے کتنے بیرونی دورے کیے تھے، جس میں محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ایسا کوئی دورہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ لے دے کے ہمارے قائد جو ہیں وہ مارچ 1948 میں شاید مشرقی پاکستان گئے تھے، اور وہ انہوں نے ایک ریلی سے خطاب بھی کیا تھا، جس میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ آئے تھے۔ تو اس کے علاوہ تو کوئی وزٹ ہمیں نظر نہیں آتا جو بحیثیت گورنر جنرل قائد نے کیا ہو، اور جس میں فاطمہ جناح صاحبہ ان کے ہمراہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تحریک پاکستان میں ان کے ساتھ تھیں، ہر قدم ان کے ساتھ تھیں، تو وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ تھا، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اب جو بھی کوئی فارن منسٹر وزٹ کرتا ہے، مثال کے طور پر باہر سے کوئی فارن منسٹر پاکستان آتا ہے، ہمارے فارن منسٹر باہر جاتے ہیں، اور اگر یہ آفیشیل وزٹ ہے تو جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے وہ ایکوموڈیشن اور ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ ارینج کرتے ہیں۔ جو لوکل ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے وہ ہوسٹ کنٹری اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ فارن منسٹر +3 یا 4 ہوسٹ کنٹری پہلے سے بتا دیتا ہے کہ ہم فارن منسٹر کو اور ان کے ساتھ جو ہیں 2 یا 3 آفیشلز کو جو آئیں گے ان کو ہم لوکل ہاسپٹیلٹی ایکسٹینڈ کریں گے۔ اب یقیناً جو ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آصفہ زرداری صاحبہ نے گورنمنٹ کے کھاتے سے کچھ نہیں لیا، جہاں تک اکوموڈیشن کی بات ہے، جہاں تک لوکل ہاسپٹیلٹی کی بات ہے، لیکن اور جو ایئر فیئر ہے وہ بھی انہوں نے اپنی جیب سے ہی دیا ہوگا، سرکاری خزانے سے نہیں لیا ہوگا۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن بات صرف یہ نہیں ہے۔ کویسچنز اور بھی ریز ہوتے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں وہ آفیشیل میٹنگز میں بیٹھی تھیں۔ وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہیں، ٹھیک ہے وہ وزیر خارجہ کی بہن ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آفیشیل میٹنگز میں بیٹھیں۔ جو فارن منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی جاپان کے، ان کے ساتھ ہی وہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی کیا ہوا، وہ ہمارے جب وزیر اعظم جاتے ہیں باہر تو ان کی بیگم صاحبہ بھی یا خاتون اول جو ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ جاتی ہیں۔ بابا وہ جاتی ہیں لیکن ان کا سیپریٹ پروگرام ہوتا ہے۔ کوئی خاتون اول جو ہے
یا ہسبینڈ اسپاؤس جو ہیں وہ میٹنگز میں، آفیشیل میٹنگز میں نہیں بیٹھتے، ان کا ایکسیپٹڈ پروگرام چلتا ہے. اگر آپ نے ان کو لے جانا ہی تھا آصف زرداری صاحب کو تو ان کا الگ پروگرام بنا لیتے. آفیشیل میٹنگز میں کیا کام تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، بلکہ یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروسیجرز کے ساتھ بھی ان سنک نہیں ہے یہ چیزیں. اور پھر کمیونٹی کا ایک میٹنگ ہوئی، چلیں کمیونٹی کی میٹنگ کی حد تک تو میں بات سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کے ساتھ اگر ملاقات ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے تو وہ ہمارے وزیر خارجہ کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھیں، رائٹ سائڈ پہ، اور ہمارے جو سفیر تھے وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی پروٹوکول کے حساب سے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آصف زرداری صاحب کا کیا پروٹوکول، ان کا آصف زرداری صاحبہ کا کیا آرڈر پریزیڈنس میں وہ کس طرح ہمارے سفیر سے اوپر ہو گئیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بحیثیت پاکستانی مجھے تو پریشان کرتی ہیں، سچی بات ہے. ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پچھلے 13-12 مہینوں میں جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں تقریباً 45 وزٹ ہو گئے ہیں اب تک، اور ان وزٹ میں جہاں جہاں انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گئے وہ بھی شامل ہیں، لیکن 5 یا 6 وزٹ تو صرف امریکہ کے ہیں. مجھ سے یہ چیزیں ایکچولی ڈائجسٹ نہیں ہوتی. کوئی بھی ہو، اس کا سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی پارٹی سے بھی کوئی شخص ہو، کہ آپ ہمارے فارن منسٹر ہیں، وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، وہ ہمارے فارن منسٹر ہیں. مجھ سے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا کہ ہمارے فارن منسٹر ہفتہ ہفتہ گزار آتے ہیں امریکہ میں، چاہے وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں وہاں پہ. آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ اس طرح 5 وزٹس انہوں نے کر لیے ہوں، یا سری لنکا کے فارن منسٹر بھی چلے گئے ہوں، یا بنگلہ دیش کے فارن منسٹر چلے گئے ہوں؟ لیکن ہمارے فارن منسٹر 5 یا 6 دفعہ گئے، صرف ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو سکی پچھلے سال 2022 میں، جب وہ UNGA سیشن گئے تھے تو وہاں اینٹنی بلنکن سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد علاوہ کوئی اپنے امریکی منصب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ وہ چیزیں جو پریشان کر دیتی ہیں. میں اس لیے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ فارن منسٹر جو ہے وہ سینٹ سے ہونا چاہیے، کسی پولیٹیشین کو نہیں ہونا چاہیے. کسی ٹیکنوکریٹ کو آپ لگا دیجئے جو کہ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ اب یہ جو فارن منسٹری تو اب کم ہی ہے، لیکن پرسنل ایک لحاظ سے تیاری ہو رہی ہے، گرومنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے وزیر اعظم بننا ہے. یہ بھی ہماری موروثی سیاست کی ایک جو ہے ہمارے ساتھ ایک موجود ہے، نہ جانے ہم کب اس سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے. لیکن افسوس کی بات ہے اور کہ ہم مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے قائد اور مادر ملت کے ساتھ. کوئی مقابلہ نہیں ہے دوستو، اور جو ہے بس یہ اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا. کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہی آج کل وہی عزت والا ہے، اور اسی کی بات مانی جاتی ہے. تو ایک دکھ کی بات ہے. کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں، کوئی میرٹ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کوئی بتانے والا نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آیا جب یہ وزٹس پہ جاتے ہیں وزیر خارجہ صاحب تو پرائم منسٹر سے پوچھ کے جاتے ہیں، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے ہمارے رولز آف بزنس میں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ میری ڈیلیگیشن میں کون کون شامل ہوگا. شاید ایسا نہیں ہو رہا آج کل، اور اگر وہ بتاتے بھی ہوں گے تو پوچھتے نہیں ہوں گے، بتا دیتے ہوں گے. اور وزیر اعظم بھی چونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو وہ بھی اس کو صرف نظر کر دیتے ہوں گے. تو ایک عجیب سا معاملہ چل رہا ہے اس وقت ملک میں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے. دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس وقت حالات ہیں اس سے ہمیں اچھے طریقے سے نکال دے تاکہ ہم اپنی ریاستی کشتی کو کسی پار لگا دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.